یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد۔ تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ اے یسوع تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ کہ عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، اعمال دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کرے گی۔ اعمال دوسرا باب پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب غلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایران اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور قبطیہ اور پینتوس اور آسیہ اور فروگیہ اور پینفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے سر جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں کے درمیان ہے، تو اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، تیرے کلام میں قدرت ہے، اور تو بندنوں کو توڑ کر کامل رہائی بخش کر عجائب ظہور میں لاتا ہے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور تیری عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ حاضرین کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، یسوع کے نام سے بند کان کھل جائیں، ذہن تیرے کلام کو قبول کرے اور دل تابع ہو، اور زندگیاں تیرے آئین اور تیرے کلام کے سانچے میں ڈلتی جائیں، اور ان کے ایمان کی افزائش کر۔ تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج تیرے کلام سے سنیں، ان کا ایمان بڑھے اور اس لیول پر آئے کہ آج ان زندگیوں میں معجزات ظہور میں آئیں۔
اے خدا ہم تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے لیے جہاں تو اپنے وعدہ کے عین مطابق موجود ہے، پاک روح تیرا شکر کرتا ہوں، روح القدس کی آگ لگی ہے اور خدا کا گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ خداوند کے جلال سے معمور ہے۔ اور اے خداوند، میرا ایمان ہے کہ آج تو بڑی قدرت کے ساتھ معجزات کرے گا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے، اعمال دوسرا باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ آج کا مضمون ہے، جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان سطحی ایمان نہیں، جزوی ایمان نہیں، بلکہ کامل ایمان اور بہت بڑا ایمان رکھتے ہیں، آپ میں بڑے بڑے کام ہوں گے، آپ کے گھر میں بڑے بڑے کام ہوں گے، آپ کے سامنے بڑے بڑے کام ہوں گے، اور آپ میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی خاندانی زندگی میں، آپ کی کلیسیائی زندگی میں، اور آپ کے اس کرۂ ارض پر آپ کے ایمان کے سبب سے بڑے بڑے کام ہوں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے، اپنی قوت بصارت سے ان کاموں کو دیکھیں گے، اپنے کانوں سے ان کاموں کو جو عجیب ہیں آپ ان کی بابت سنیں گے۔ کب؟ جب آپ ایمان رکھتے ہیں۔ جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے ایمان رکھنے سے، اور ایمان یسوع مسیح پر رکھتے ہیں، اور خدا کی حضوری میں اور مسیح کی اس قدرت سے اور خدا کے پاک روح سے اور روح القدس کے گہرے مسا سے اور خدا کے جلال سے آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوں گے۔ اس لیے کہ خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات ظہور میں لاتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو ایمان کے بغیر ہو نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ ایمان رکھتی ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کام ہوگا، خدا آپ کی توقعات سے بڑھ کر آپ میں وہ کام کرے گا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نزول روح القدس کے بعد انہوں نے اس بڑے کام کو دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ امام دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت، مگر اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ بڑے بڑے کام، ہمارا خدا ہے ہی بڑا، ہمارا خدا عظیم ہے، اور کوئی معبود، کوئی اور خدا اس کا ثانی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا عظیم خدا ہے، جو خالق کائنات ہے، جس سے کائنات کو خلق کیا، جو مالک ہے، اور کوئی اور خالق ہے ہی نہیں، صرف اور صرف ہمارا خدا خالق ہے، اور کوئی اور مالک ہے ہی نہیں، صرف اور صرف ہمارا خدا مالک ہے، اور اس اعتبار سے وہ بڑا ہے، اور بڑے خدا کے کام بھی بڑے بڑے ہیں۔ اور یہ کام، بڑے کام آپ کے سامنے اس وقت ہوتے ہیں جب آپ بہت بڑا ایمان رکھتے ہیں، جب آپ کی زندگی میں ایمان ہے
जब आपकी जिंदगी में ये यकीन है कि मेरा खुदा मेरे लिए ये कर सकता है और खुदा आपके लिए करेगा, वो आपकी जिंदगी में मौजज़ात को ज़हूर में लाएगा, वो बंधनों को तोड़ेगा। और वो बंधन जो आंखों से आप देखती हैं या देखते हैं कि बहुत बड़े हैं, आप देखते हैं इम्पॉसिबल है, और आप देखते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन जैसे ही आप ईमान रखेंगे, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है एक औरत जिसकी बेटी में बुरी रूह थी मसीह के पास आई, और जब वो केनानी औरत मसीह के पास आई तो वो बहुत बड़े ईमान के साथ आई, और मसीह ने बहुत बड़ा काम कर दिया कि उसकी बेटी घर में ही थी कि वो आजाद हो गई। जब आप इस बड़े खुदा के पास ईमान के साथ आते हैं, और ईमान अभी इस लेवल पर नहीं होता कि मौजज़ा हो जाए, अजीब काम हो जाए, बड़ा बड़ा काम आपकी जिंदगी और आपके सामने हो। आप आते तो ईमान के साथ है, लेकिन खुदा अपने अंदाज से आपके ईमान को देखना चाहता है, और उसके लिए खुदा कलाम करता है, और उसके कलाम की कुदरत से आपका ईमान उस लेवल से, जिस लेवल के साथ आप ईमान के साथ आए हैं, जब खुदा कलाम करता है आपका ईमान का ग्राफ बढ़ना शुरू होता है। और इसीलिए तमाम लोगों को खुदा का कलाम सुनना चाहिए। खुदा का कलाम ईमान अफजा है, इससे ईमान की अफजाइश होती है, इससे ईमान बढ़ता है, और उस लेवल पर आता है कि फिर आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो, फिर आपकी जिंदगी में नामुमकिन काम उसकी कुदरत और उसके जलाल से मुमकिन हो जाए। अजीजो, हमारा खुदा बड़े बड़े काम कर सकता है और करने की कुदरत रखता है, लेकिन आप उन कामों को देख सकते हैं ईमान के साथ, ईमान के कानों के साथ, ईमान की आंखों के साथ, ईमानदार जिंदगी के साथ, और ईमान से पुर जब आपकी जिंदगी है और आप बा ईमान हैं, ईमान आपकी जिंदगी में है, और ईमान जिंदा ईमान, एक मुर्दा ईमान भी है और उतना ही रहता है, और जो जिंदा है उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ता है। अगर इंसान जिंदा है तो उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन अगर बुत बनाए आज जिस साइज का है, जितने फुट है, 20 साल के बाद भी उतना ही रहेगा, लेकिन जिंदा ग्रो करता है, मूव करता है। और खुदा हमसे जिस ईमान का तकाजा करता है वो जिंदा ईमान है, उस ईमान में ग्रोथ हो, और उस ईमान की खुराक खुदा का कलाम है। जब ये कलाम उस ईमान को कबूल करता है, वो ईमान पनपता है, ईमान की बलीदगी होती है, ईमान में अफसाइश होती है, ईमान शब और रोज बढ़ता है। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। आज बहुत से लोग हैं जो कलाम नहीं सुनते, आज बहुत से लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि उनके ईमान की अफसाइश हो, इसलिए वो कलाम नहीं सुनते, वो खुदा के घर नहीं आते, खुदा की आवाज नहीं सुनते, और वो अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने क्राइसिस के लिए आते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि बड़े बड़े काम उनके सामने हो, उनकी जिंदगी में हो, उनके खानदान में हो। और इसके लिए ईमान यीशु मसीह पर रखना है। आज का हमारा मज़मून है, जो मसीह पर ईमान रखता है उसमें बड़े बड़े काम होते हैं। आइए मेरे साथ देखिए लूका की इंजील पहला बाब 49वीं आयत। और जो ईमान रखते हैं, जब खुदा उनमें बड़ा काम करता है
تو وہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل پہلا باب 49ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے۔ کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، پھر آپ شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی قدرت پر یقین اور بھروسہ کرتے ہیں۔ قادر کے معنی قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا۔ اور آپ کا ایمان جب بہت بڑھتا ہے، آپ کے سامنے پھر کوئی اور ہستی اور کوئی شخصیت اور کوئی انسان اور کوئی معبود اور کوئی جادوگر اور کوئی عامل اور کوئی عملیات کا ماہر، کوئی آپ کی آنکھ کے سامنے اتنا قدرت والا نظر نہیں آتا، بلکہ آپ کی آنکھیں اس قادر، اس قدرت والے، اس قوی اور اس قدیر خدا کی طرف لگ جاتی ہیں اور آپ شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ کے لب شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ اس خدا کی شکر گزاری کرتی ہیں اور کرتے ہیں جیسے بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 46ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ آپ سے دے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اب اس کا ریزن بتایا ہے، اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے۔ پھر آپ خدا کی خصوصیات، خدا کی عظمت، خدا کی حشمت، خدا کی عجائب اور اس کی امتیازی خصوصیات، ان پر آپ کی نظر جائے گی کہ میرا خدا قادر ہے، میرا خدا پاک ہے، میرا خدا عظیم ہے، میرا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ پھر آپ کی نظر صرف اور صرف اپنے خدا پر ہے جو آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ پھر آپ کی نظر کسی اور طرف نہیں، اور کوئی اور اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ کا خدا قادر ہے۔ اب یہاں ایمان کا بید ہم دیکھتے ہیں۔ مقدسہ مریم وہ کہتی ہے کہ میرا خدا قادر ہے، میرا خدا پاک ہے۔ آپ پھر خدا کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی اور اس کی شخصیت کی ان خصوصیات کی طرف دیکھیں گے اور گویا خدا میں مگن اور مسرور ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا خدا قادر ہے۔ اب یہ ایمان ہے کہ میرا خدا قادر ہے، اس کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کام کو کرنے کی اس میں طاقت ہے، اس میں صلاحیت ہے، اس میں قدرت ہے، اس میں اہلیت ہے، اور میرا خدا قدرت والا ہے، اور پھر میرا خدا پاک ہے۔ عزیزو، اس ایمان کے باعث اب میں عجیب عجیب کام ہوں گے، اور یہ اس وقت ہے جب مسیح آپ میں ہو۔ اب مسیح اس میں ہے، اس کے اندر ہے، اور اس لیے وہ خدا کو قادر اور پاک کہتی ہے۔ اور جب خدا پاک آپ کی زندگی میں ہے، خدا قادر آپ کی زندگی میں ہے، اور آپ کا اس کے ساتھ گہرا رشتہ، گہری رفاقت، اور آپ کا اس کے ساتھ گہرا لنک ہے، پھر آپ اسے قادر اور پاک کہیں گے، پھر اسی میں مسرور ہوں گے، پھر اسی میں مگن ہوں گے، اور وہ آپ میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ آپ کا ایمان ہے کہ وہ قادر ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں وہ اپنی قدرت کو عیاں کرے گا، آپ کی زندگی میں اپنی جلال کو ظاہر کرے گا، اور آپ کی زندگی میں جتنے پرابلمز ہیں، جتنے مسائل، جتنی مشکلات ہیں، اپنی قدرت کاملہ سے وہ ان کو حل کرے گا۔
اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے کہ میرا خدا قادر ہے. اور جب آپ کا یہ ایمان ہے اور ایمان میں پختگی ہے, ایمان مضبوط ہے, ایمان میں بالیدگی ہے, ایمان میں میچورٹی ہے, اور آپ یہ ایمان رکھتے ہیں اور رکھتی ہیں کہ میرا خدا قادر ہے, اب اس ایمان کے سبب سے اس کی قدرت نمایاں طور پر آپ کی زندگی, آپ کے خاندان, آپ کے گھرانے اور آپ کے عزیز و اقارب, آپ کی کلیسیا اور اس دنیا میں آپ کے سامنے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور پھر آپ برملا اس کی شکر گزاری کرے گی, اس کی شکر گزاری کرے گے کہ میرا خدا قادر ہے. ابلیس کی یہ چال ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کے گھر نہ آئے, اس کا کلام نہ سنے, اس کی قدرت کاملہ سے واقفیت حاصل نہ ہو. اور اسی لیے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آزادی کے لیے آپ کو سچائی سے واقف ہونا ہے, اور واقفیت ہوتی ہے جب آپ اس کا کلام سنتے ہیں, آپ اس کے بابت سنتے ہیں کہ وہ قادر ہے. اگر آپ پہلے تک شش پنج میں ہیں, تذبذب کا شکار ہیں, اضطراری کیفیت کا شکار ہے, اور آپ ٹو اینڈ فرو ہیں, اور آپ سوچ رہے ہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا, آپ اسی تذبذب کا شکار ہے, اضطراری کیفیت ہے. لیکن جب آپ زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ میرا خدا قادر ہے, میرا خدا قدرت والا ہے, اور پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے میرا خدا قادر ہے اور وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا, اور یہ ہوگا. اس لیے مجھ سے نہیں ہو سکتا, کسی انسان سے نہیں ہو سکتا, لیکن یہ معجزہ میرا خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے کہ وہ قادر ہے, اس لیے کہ وہ پاک ہے, اور اس کی قدرت کا اقتضا ہے کہ ہم ایمان رکھیں. اور جب آپ ایمان رکھتی ہیں, آپ ایمان رکھتے ہیں, آپ کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, عجائب ظہور میں آئیں گے, بڑے بڑے کام ہوں گے. اور وہ عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ قادر ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ وہ قدرت والا ہے. اس لیے ہمارا بھروسہ اس پر ہے, ہمارا توکل اس پر ہے, ہمارا انحصار اس پر ہے, اور ہمارا بھروسہ اور کامل بھروسہ قادر خدا پر ہے. آپ کے پاس چوائس, ایک قادر ہے اور ایک قادر نہیں. آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ جو قادر ہے. اور ہمارا خدا قادر ہے, اور جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. حالات کچھ نظر آئے, سچویشن کچھ ہے, لیکن جب آپ کی نگاہ اپنے خدا کی طرف اور اس کی خصوصیات کی طرف, اس کی قدرت کاملہ کی طرف ہے, اور آپ دیکھتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قادر ہے, پھر آپ حالات کو نہیں دیکھتے بلکہ حالات کو بدلنے والے اور معجزات کرنے والے زندہ خدا کو دیکھتے ہیں. اور جیسا آپ ایمان رکھتے ہیں ویسا آپ کے ایمان کے عین مطابق ہو جاتا ہے. اور ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگوں کی زندگی میں معجزے ہو. وہ کہتا ہے کلام ہی نہ سنے, وہ سوچتا ہے رکاوٹیں ڈالتا ہے, نہ سنے اور نہ ان کا ایمان بڑھے. اور اگر آپ ان کا ایمان ہے بھی تو ان کے ایمان کو خوراک نہ ملے, ان کے ایمان کو تقویت نہ ملے, ان کے ایمان کو کلام نہ ملے, اور ان کا ایمان گرو نہ کرے, اور یہ جہاں ہے یہیں پر رہے, مشکلات میں, دکھوں میں, بیماریوں میں, بدروہوں میں, اور ذہنی اور نفسیاتی بحران میں. لیکن ہمارا خدا قادر ہے, وہ ابلیس کے ان منصوبوں کو ناکام کرتا ہے اور آپ کے لیے پاسبل کرتا ہے
کہ آپ اس کی آواز سنیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. وہ اگر ایمان نہیں ہے آپ کا ایمان بن جاتا ہے, پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر ایمان آپ کا بڑھتا ہے اور اس لیول پر آتا ہے کہ آپ کی توقع سے بڑھ کر کام آپ کی زندگی میں ہو. جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے افسیوں 2 باب اور اس کی 10ویں آیت. افسیوں 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں, وہ کاریگر ہے اور ہم اس کی کریشن ہے. اور جب کریشن کریٹر کی طرف دیکھتی ہے, خالق کی طرف دیکھتی ہے. اب یہاں دیکھیں ایمان کہ ہم تو کچھ نہیں, ہم جو کچھ بھی ہیں یہ سب تو خدا کے فضل سے ہیں. وہ کاریگر ہے, وہ بنانے والا ہے, اس نے بنایا ہے جہاں ابھی ہم ہیں, اور اس میں یہ قدرت ہے کہ ہمیں اور بنا سکتا ہے. ایک اچھا کاریگر جو ہے, جو کچھ وہ بناتا ہے اس کو اور عمدہ کر سکتا ہے, اور اگر کوئی ٹیڑھا میڑھا ہے تو اسے توڑ کر دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. لیکن اگر کاریگر نہیں, اگر صرف اس نے کسی کی کریشن چرائی ہے تو وہ اس میں آلٹریشن کر سکتا ہے, لیکن اسے ری فارم نہیں کر سکتا, ری کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا, ری جنریٹ نہیں کر سکتا. لیکن عزیزو ہمارا خدا کاریگر ہے, بنانے والا ہے, اور وہ ہمیں بناتا ہے, ہمیں سنوارتا ہے, ہمیں تیار کرتا ہے, اور ایسا تیار کرتا ہے اور ایسا اچھا کاریگر ہے. اور 2 ہیں, اگر آپ اپنی نظر سے دیکھیں شاید آپ کو عیب نظر نہ آئے, لیکن جو کاریگر ہے اس کو جری اور معمولی فالٹ بھی نظر آتا ہے. تو ہمارا خدا جس کی ہم کاریگری ہیں وہ ہمیں بنا سکتا ہے اپنی قدرت سے, اور ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیں. دیٹ از اے فیتھ. یہ ہے ایمان کہ اپنے میٹر کو, اپنے پرابلمز کو اور اپنی کمپلیکیشنز کو اس کے ہاتھ میں دے دیں, وہ بنائے. لیکن جب ہم کاریگر کے ہاتھ میں نہیں دیتے, خود بناتے رہتے ہیں, وہ ٹیڑھی میڑھی بنتی ہے. اگر کوئی میسن ہے وہ دیوار بنائے گا, سیدھی بنائے گا, لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے میٹیریل, بلکہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, کہیں گے ہم بنا لیں گے, پتہ چلا دیوار گر جائے. ایک مکان انہوں نے چھت ڈالی, اور جیسے ہی چھت ڈالی تو کاریگر سمیت چھت نیچے آ گئی. وہ جتنے اوپر کام کر رہے تھے وہ بھی نیچے گر گئے, چھت بھی گر گئی. تو میں نے پوچھا ریزن کیا؟ انہوں نے کہا وہ گھر والا جو تھا نا, اس سے کہا مستری کیا کرتے ہیں, میں خود کر سکتا ہوں. وہ دیوار بناتا رہا, نیچے سے وہ 12 فٹ تھا اور اوپر جا کر وہ 13 یا 14 فٹ ہو گیا, دیوار ٹیڑھی بن گئی. اب جب اس پر وزن ڈالا تو وہ برداشت نہ کر سکی, اس لیے کہ وہ سیدھی, اگر دیوار اینٹ پر اینٹ یا بلاک پر بلاک ہے, اس پر آپ کتنا وزن ڈال دیں برداشت کرے گا. لیکن اگر ایسے ٹیڑھی ہوتی جائے, جب آپ اس پر لوڈ ڈالیں گے تو وہ گر جائے گی. عزیزو ہمارا خدا کاریگر ہے, اور وہ ٹھیک طور پر بناتا ہے جب ہم اپنا را میٹیریل اس کے ہاتھ میں دے دیں. لیکن اگر نہ دیں, اپنے پرابلم نہ دیں, اپنی مشکلات نہ دیں, اپنے دکھ نہ دیں, اپنی بیماریاں نہ دیں, اور ہم وزڈم سے اور ریزن سے ان کو سالو کریں, کہیں کہ ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی, یوں نہیں یوں کریں, ہم خود مینج کریں, ہرگز نہیں ہوتا, اور بڑے بڑے کام نہیں ہوتے, بلکہ مسائل اور پیدا ہوتے ہیں. اب اس سے سوچا کہ میں خود بنا لوں, خود بنایا, میٹیریل بھی گیا اور
نقصان بھی ہوا, ایک دو کی ٹانگیں بھی اور ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ گئے, فریکچر ہو گیا. لیکن جب اس کو کسی کاریگر کے ہاتھ میں دے دینا تو وہ خوشنما بھی, خوبصورت بھی اور پختہ ہوتا ہے. تو ہمارا خدا جب آپ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں میٹرز کو, اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں پرابلمز کو, تو وہ ان کو شنٹ آؤٹ کرتا اور آپ کے لیے عجیب اور عظیم کام کرتا. اور خدا یہ چاہتا ہے, یہ اس کا بڑا کام ہے کہ ہم اس کی کاریگری ہیں, اس نے ہم کو بنایا ہے نیک اعمال کے لیے تاکہ اس کا جلال ہم ظاہر کرے. اعمال دوسرا باب اس کی 22ویں آیت کو دیکھیے. اعمال دوسرا باب 22ویں آیت میں لکھا ہے, اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے, چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہ معجزے مسیح کے وسیلہ سے ہوتے ہیں, اور اگر آپ مسیح سے لا تعلق ہیں, آپ کتنے بھی علیم ہیں, کتنا بھی علم ہے, کتنی بھی دانائی ہے, کتنی بھی آپ میں حکمت ہے, کتنا بھی اس پروفیشن میں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو, اپنے مسئلے کو, اپنے دکھ کو خداوند کے حضور رکھتے ہیں, اور ہمارا مضمون ہے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے, جب آپ مسیح پر کہ وہ خدا کا بیٹا ہے آپ یہ ایمان رکھتے ہیں, تو پھر مسیح میں آپ کے پرابلم سالو ہوتے ہیں اور وہ آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے. اسی کہ ہمارا خدا قادر ہے, قدرت والا ہے, اور وہ اپنی قدرت سے آپ کے مسائل, آپ کی پریشانیاں اور آپ کے دکھ یقیناً دور کرے گا, اس لیے کہ وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے. ایک حد بھی ہوتی ہے, ہر ایک کی عقل کی ایک حد ہے, ہر ایک کی طاقت کی ایک حد ہے, اور ہر ایک کی دانائی کی حد ہے. میں ایک جگہ گیا تو وہاں طاقت ناپنے کا پیمانہ تھا, اب کوئی کھینچتا ہے تو اس کی طاقت کی حد اتنی ہے, کسی کی ڈیفرنٹ ہے. لیکن وہاں میں نے سوچا ہر انسان, ہر مرد و زن کی ایک طاقت کی حد ہے کہ وہ اس لیول پر آتا ہے. کسی کے اگر 50 ہے, دوسرا 70, کوئی 100, کوئی 200, لیکن خدا کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی طاقت کی بجائے, اپنے زور بازو کی بجائے اس کے ہاتھ میں وہ سب کچھ رکھ دے جس میں طاقت ہے معجزہ کرنے کی, جس میں طاقت ہے, جس میں قدرت ہے ناممکن کام کو ممکن کرنے کی. آپ کی طاقت کی حد ہے, آپ کی عقل کی حد ہے, آپ کی پروفیشن میں ایکسپیرینس کی حد ہے, اور ان حدود کے بعد کام رک جاتا ہے. لیکن آپ اس خدا کے ہاتھ میں دے دیں اپنے آپ کو, اپنے مسئلے کو, اپنی بیماریوں کو, اپنی پریشانیوں کو, اور وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے. انلمیٹڈ پاور, کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے اس کے اختیار کی. انلمیٹڈ, آپ کا مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اس سے بھی زیادہ وہ قدرت کے ساتھ کام کر سکتا ہے. کل ایک خاتون جسے کینسر ہے, اس کا بیٹا آیا اور بڑا پریشان تھا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زخم اتنا چوڑا ہو گیا کہ اب شاید علاج نہیں ہے, مایوسی ہے. اور خوبصورت آیت ہے کہ اگر تیرا زخم سمندر سے بھی چوڑا ہو, اور سوچے, میں سوچ رہا تھا اتنا بندے کا جسم نہیں ہے
जितना समंदर चौड़ा है। कह रहे अगर इससे भी चौड़ा हो तेरा जख्म, मैं तुझे शिफा दूंगा। अजीजों, जब तक आप खुदा की कुदरत से वाकिफ नहीं, जब तक उसके जलाल से वाकिफ नहीं, जब तक उसकी उलूहियत से वाकिफ नहीं, जब तक उसकी अज़मत और हशमत से वाकिफ नहीं, आप डरे, सहमे, सरासीमा, परेशान और हैरान और परेशान। लेकिन जब आप खुदावन की कुदरत से वाकिफ हो जाते हैं ना, फिर आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं, इसलिए कि आप ये जानते हैं मैं नहीं कर सकता लेकिन मेरा खुदा कर सकता है। मुझे स्किन कैंसर था, मेरे जिस्म के 5 हिस्सों में कैंसर था और डॉक्टर का ख्याल था मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं मुतमईन था। और इत्मीनान की बात क्या थी? इत्मीनान की बात यह थी कि मेरा खुदा लामहदूद कुदरत का मालिक है। और मैंने सोचा इस ऑन्कोलॉजिस्ट की अकल महदूद हद तक है, उस हद तक ये इलाज कर सकता है। जो दवाइयां ये यूज करता है उनकी पोटेंसी एक हद तक है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरा यीशु, और वहां मेरा ईमान इतना मजबूत हुआ कि मेरा यीशु जो 4 दिन से मरे हुए लाजर को ये कहता है ए लाजर निकला, और वो कफन समेत जिंदा कब्र से बाहर आ गया। और मैंने वहां कंपैरिजन किया कि डॉक्टर कुदरत नहीं रखता, लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु कुदरत रखता। और जब मैंने ये जान लिया कि मेरा खुदा कादिर है, तो वसवसे जाते रहे, शुबहात जाते रहे, बीमारी का खौफ जाता रहा, मौत का खौफ जाता रहा। इब्रानियों में लिखा है कि उसने अपनी मौत से मौत को नेस्त किया है। नेस्त लफ्ज है, उसने मौत को अपनी मौत से नेस्त किया। मौत का खौफ जाता रहा और जिंदगी बख्शने और अपनी जिंदगी के मालिक यीशु की तरफ मेरी तवज्जो और मेरा ध्यान हुआ, और मैंने जान लिया कि मेरा खुदा कादिर है। और जब मैंने ये ईमान रखा, अब 18 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, कामिल शिफा, कामिल शिफा। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो, घंटों ट्रैवल कर सकता हूं, घंटों कलाम सुना सकता हूं, घंटों बात खुदावंद की कर सकता हूं, और ताकत तवानाई खुदावंद के लिए, इसलिए कि मैंने ये ईमान रखा कि मेरा खुदा कादिर है और उसकी अख्तियार की हद नहीं है। जहां हदूद आती है ना, वहां उसके बाद फिर वो बेबस होते हैं। लेकिन हमारा खुदा कहीं भी बेबस नहीं। तख्लीक में, जिंदगी देने में, मौत पर, बीमारियों पर, आप उसको लामहदूद कुदरत का मालिक जाने। जो मसीह पर ईमान रखता है उसमें बड़े बड़े काम होते हैं। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 22। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, अगर मैं ना आता, 21वीं आयत से भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता, उनसे कलाम न करता, तो वो गुनाहगार न ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का गुस्सा नहीं। अजीजों, मसीह आया, उसने हमसे कलाम किया है, उनसे कलाम ना करता, खुदा ने कलाम किया है। अब हमारे पास कोई उज़्र नहीं, बल्कि जो काम मसीह करता है वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो खुद आया इंसानी जिस्म में, शायद
اگر مسیح نہ آتا تو ہمارے ایمان کو اتنی تقویت نہ ملتی. ہم اس کو افسانوی بات سمجھتے، ہم اس کو کوئی ڈرامائی بات سمجھتے، ہم اس کو حقیقت سے دور سمجھتے. لیکن جب اناجیل اربع پڑھتے ہیں، یعنی متی، مرکز، لوکا، یوحنا کی انجیل، ان اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں وہ بیماریوں پر قادر، بدروحوں کو نکالنے کی قدرت رکھتا اور مردوں کو زندہ کرنے والا. اب کوئی عذر باقی نہیں کہ ہمارا ایمان نہ بڑھے، بلکہ ہمارا ایمان اس لیول پر ہو کہ میرا خدا میرے لیے کر سکتا ہے. اور جب آپ ایسا سوچیں گی یا سوچیں گے، خدا آپ کی زندگی میں بڑی قدرت کے ساتھ یقیناً کام کرے گا. آئیے میرے ساتھ دیکھیے افسیوں پہلا باب 19ویں آیت. افسیوں پہلا باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق. غور کریں، میں دوبارہ اس آیت کو پڑھوں گا. افسیوں پہلا باب 19ویں آیت، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق. ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی قدرت کیا ہی بے حد ہے. قدرت یعنی وہ قادر ہے، پاور ہے. اس کی پاور ہم کون سے لوگ؟ ہم ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے، ہمارے لیے اس کی قدرت بے حد ہے. اور جب آپ اس کو جس انداز سے سوچیں گے وہ آپ کے لیے اس انداز سے ہوگا. مثلا آپ کو کوئی کہے گا یہ بہت اچھا آدمی ہے، اور اس کے لیے آپ میں سے اس کے لیے بھلائی ہی ہوگی. کوئی دوسرا کہے گا نہیں یہ اچھا آدمی نہیں. اب آپ ایک ہی شخصیت ہے، لیکن دونوں کے نقطہ نظر سے ان کو آپ سے فائدہ پہنچے گا. جو یہ سوچے گا کہ ایک اچھا انسان ہے، اور دوسرا جو مخالفت کرے گا آپ تو اچھی آدمی نہیں. اور جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اچھا آدمی ہے، اس کے لیے وہ شخص اچھا ہی ہوگا، اس لیے کہ جیسا ہم ایمان رکھتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اور جب ہم خدا پر یہ ایمان رکھتے ہیں، خدا کے بیٹے کے متعلق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اور جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کی قدرت کیا ہی بے حد ہے، تو پھر ہم ہر مسئلے میں اس کے پاس آئیں گے اور اس کی قدرت سے معجزے دیکھیں گے، تبدیلیاں دیکھیں گے، اور عجیب کام یعنی بڑے بڑے کام دیکھیں گے. افسیوں 30 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے. افسیوں 30 باب 7ویں آیت، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا. اب دیکھیں، اس کی قدرت سے بہت بڑی تبدیلی آتی. پالوس جو افسس کو خط لکھتا ہے کہتا ہے کہ میری تبدیلی یہ خدا کی اس قدرت سے ہوئی ہے، اس کی پاور سے ہوئی ہے. عجیب کام مجھ پر ہوا ہے تو خداوند کی قدرت سے، کیونکہ یہ ستانے والا تھا، کلیسیا کو ستانے والا تھا اور ستایا جانے والا ہو گیا. اب یہ مسیح کے لیے ستایا جاتا ہے. پہلے مسیح پر ایمان رکھنے والوں کو ستاتا ہے، اب اتنا ایمان رکھتا ہے کہ مسیح کے لیے ستائے جانے کے لیے تیار ہے. اور کہتے ہیں یہ چینج کیسے آئی، نقطہ نظر میں تبدیلی کیسے آئی، نہج فکر میں تبدیلی کیسے آئی، بیٹ آف مائنڈ میں کیسے چینج آیا؟ خداوند کی قدرت سے. خدا
ट्रांसफिगरेशन भी कर देता है और ट्रांसप्लांट भी कर देता है और माइंड को भी बदल देता है। अजीजों, खुदावंद की कुदरत उसे उसी बंदे के ज़हन को बदल दिया। एंटी क्राइस्ट है, प्रो क्राइस्ट हो गया। मुखालिफ मसीह है और मसीह के लिए जीने की उमंग उसमें पैदा हो गई। और पौलुस कहता है कि ये मसीह की उस बड़ी कुदरत से हुआ है। शख्सियात की तब्दीली, बड़े बड़े काम ईमान के वसीला से होते हैं। और जब आप ईमान रखते हैं, खुदा इस काम को करने की कुदरत रखता है। कब? जब ये ईमान रखते कि मेरा खुदा कादिर है और वो कुदरत वाला है और वो इस काम को करे। और आप जब उसकी कुदरत पर भरोसा करते हैं तो वो यकीनन उस काम को कर देता है और करेगा। आइए मेरे साथ देखिए फिलिपियों 3:21 आयत। फिलिपियों 3:21 आयत में लिखा है, वो अपनी उस कुदरत की तासीर के मुवाफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। सब चीजें गौर तलबात देखें यहां 21वीं आयत, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है। सब चीजें, ऑल थिंग्स, ऑल मैटर्स, ऑल प्रॉब्लम्स, सब चीजें अपने ताबे कर सकता है। और बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, कहता है वो तो ये कर सकता है कि हमारे इस बदनों को, फानी बदनों को जलाली बदन बना दे। इम्पॉसिबल काम कोई नहीं कर सकता। फानी को लाफानी कर दे, मॉडल को इमॉडल कर दे। लेकिन हमारा खुदा इतनी कुदरत रखता है। आइए इस आयत को दोबारा देखें। फिलिपियों 3:21 आयत, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। वो तो ये कर सकता है हमारी इस पस्त हाली को। अब गौर तलबात क्या है? वो तो चेंज ला सकता है, इसलिए कि उसमें कुदरत है। अगर पस्त हाल है तो बुलंद हाल कर देगा, अगर बदहाल है खुशहाल कर देगा, बेरोजगार है तो रोजगार दे देगा, बे औलाद है तो वो औलाद बख्श देगा, बीमार है तो शिफा याब कर देगा। उसमें इतनी कुदरत है। लेकिन ये काम कब ज़हूर में आएंगे? कब आपके लिए ये बड़े बड़े काम होंगे? जब आप उसकी कुदरत पर ईमान रखेंगे। और जब ईमान रखेंगे आपके लिए यकीनन हो जाएगा और वो कर देगा। अजीजों, खुदा आपके लिए काम करना चाहता है। और जो मसीह पर ईमान लाते हैं, खुदा उनमें बड़े बड़े काम करता है। खुदा उनकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करता है। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 12वीं आयत को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। बड़ा खूबसूरत पहलू कि खुदा का बेटा यीशु ये कहता है कि जो काम मैंने किए, मुझ पर ईमान रखते हो तो जो काम बड़े बड़े किए हैं ये खत्म नहीं होंगे, बल्कि 12वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा,
बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो जो काम बशरी खिदमत के दौरान मसीह ने किए वो काम आप करेंगे, बल्कि इससे भी बढ़कर, और ये फरमाने मसीह है। मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा है कि जो मुझ पर ईमान रखता है ना सिर्फ ये काम जो मैंने किए वो करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन बुनियाद क्या है, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? और वो शर्त है ईमान, मसीह पर ईमान। क्योंकि मसीह पर ईमान नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते, आप में वो काम नहीं होंगे। लेकिन जब आपका ईमान मसीह पर है, आप वो काम करेंगे, बल्कि उससे बड़े काम आपकी जिंदगी में ज़रूर में आएंगे। और इसके लिए मसीह पर ईमान लाना जरूरी है। कई दफा हम ईमान रखते हैं, लेकिन वो ईमान बस सतही ईमान होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि पास तो होते हैं, लेकिन खुदा उसमें ग्रेडिंग देखता है। मेरे साथ बहुत से और भी पास हुए, उन्होंने एमए 3rd डिवीजन में किया, किसी ने 2nd में किया, मैंने फर्स्ट क्लास 1st में किया। जॉब आई, मेरे साथ पढ़े, उन्होंने भी अप्लाई किया, मैंने भी किया। उन्होंने कहा 3rd वाला तो दे ही नहीं सकता, छुट्टी उनकी पहले। 2nd वाले ने दिया, उन्होंने कहा कि जब हमें 1st मिल रहा था हम 2nd को क्यों ले। और 1st वाले ने उन्होंने किया, उनमें 1st क्लास 1st। अजीजों, इसी तरह आपके ईमान का लेवल है। अगर ईमान तो है आपका, जैसे मैट्रिक में A1 A B C D E और उसके बाद F फेल ग्रेड। E ग्रेड वाला वो भी क्लेम करता है कि मैंने मैट्रिक पास किया है, लेकिन उसका ग्रेड E है। इसी तरह D ग्रेड वाला भी कहता है कि मैंने D ग्रेड में मैट्रिक किया। C ग्रेड वाला भी क्लेम करता है कि मैं पास हूं, C ग्रेड में हूं। B वाला भी कहता है मैं B में हूं, और A वाला कहता है मेरा ग्रेड A है। लेकिन ऐसा भी है जिसका A1 है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो काम किसको मिलेगा? हो सकता है, और ऐसा कि F ग्रेड भी है, फेल भी है, कहता मैं पास नहीं हो सका, मुझे रख ले जॉब पर, तो रखेंगे ना। और इसी तरह बड़े बड़े काम, अगर आपके ईमान का ग्रेड E है तो फिर बड़े बड़े काम नहीं होते। ग्रेड D है, नहीं होते। ग्रेड C है, B है, लेकिन खुदा चाहता है A1 आपका ईमान हो। और उसके लिए आप फिक्र न करें, अगर आप E ग्रेड में भी हैं तो इंप्रूवमेंट के लिए मौका है। और वो क्या है? आप कलाम सुने, D से फिर C, फिर B, फिर A1, और जब A+ हो गया तो वो काम भी आपकी जिंदगी में होगा। आप दावा करेंगे मेरा ईमान है, लेकिन खुदा ग्रेडिंग भी जानता है कि ये E ग्रेड वाला है, और कहता है नहीं, अभी नहीं, इंप्रूव करे। आज खुदा चाहता है आपका ईमान A1 हो, और खुदा बड़े बड़े काम आप में करना चाहता है। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाएं। आज कितने हैं जो चाहते हैं कि मैं E ग्रेड के साथ खुदा से बड़े बड़े काम लूं? वो अपने पांव पर खड़े हो जाए। ग्रेड E के साथ बस जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो भी मेरी बात को नहीं समझ सके। मैंने कहा जो E ग्रेड के साथ हैं और चाहते हैं मुआवजे हो, खुदा कौन सा तकाजा करता है? A1। चलें खड़े हो जाएं जो E ग्रेड वाले खड़े हुए हैं। इसी तरह जो समझते हैं कि मेरा ग्रेड D है ईमान के लिहाज से, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। ग्रेड D। ग्रेड C वाले, यहां सारे E हैं, C B तो कोई भी नहीं।
जो चाहते हैं کہ بڑے بڑے کام ہوں، لیکن میں نے بتایا کہ بڑے بڑے کام تھرڈ ڈویژنر جو عام جاب کا دیکھیں بڑے بڑے کام ان میں نہیں ہوتے. ای گریڈ، ایف گریڈ اور سی گریڈ بڑے بڑے کام نہیں ہوتے، بڑی بڑی پوسٹیں نہیں ملتی. میں نے ایم اے میں فرسٹ کلاس فرسٹ تھی اور مجھے پہلی اپلیکیشن، ایک ہی اپلیکیشن اور ایک ہی انٹرویو، مجھے جاب مل گیا. لیکن ان میں سے ابھی بھی بہت سے جو تھرڈ ڈویژنر ہے نا، ابھی بھی جاب نہیں ملا. بڑے بڑے کام نہیں، چھوٹے موٹے کر رہے ہیں، کبھی مزدوری کر لی، کبھی کلرک ہو گئے، کبھی کچھ ہو گئے. بڑے بڑے کام کے لیے بڑا ایمان ضروری ہے. اور مسیح نے فرمایا اے عورت تیرا ایمان بہت چھوٹا نہیں کہا، بہت بڑا ہے. اور اس بہت بڑے ایمان میں بہت بڑا معجزہ آج آپ کی زندگی میں ہوگا. اور کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا میرے ایمان کو بڑھا؟ اور بائبل میں یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، ایک شخص اپنے بچے کو لے کر گیا اور اس نے کہا تیرے شاگرد تو کچھ نہیں کر سکے. اس نے کہا اچھا. پھر اس سے کلام کیا اور اس نے کہا تو میرے ایمان کا علاج کر، اعتقاد کا علاج کر. اس نے کہا بچے کا علاج بعد میں کرنا، پہلے میرے ایمان کا علاج کر. اور مسیح نے اس کے ایمان کا علاج کیا، ایمان اس کا تندرست ہو گیا اور ایمان ہو گیا. ایک لمحہ نہ لگا کہ اس کا بچہ بھی ٹھیک ہو گیا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے دائیں بائیں نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. اور اپنے ایمان کی افزائش کے لیے پہلے کام یہ کریں، خداوند وہ بانی ہے نا، ایمان کا بانی ہے، بڑھانے والا بھی ہے. اور آج اس کے کلام سے آپ کا ایمان بڑھا ہے اور آپ اس سے مزید بھی چاہتے ہیں تو کہیں کہ خداوند میرے اعتقاد کا علاج کر، میرے ایمان کا علاج کر. اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان کا علاج ہو اور ان کا ایمان A1 ہو جائے، اور اسی طرح خادم بھی خدا نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، اور اپنے اعتقاد کو چاہتے ہیں کہ A1 ہو، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے کہ خداوند جیسا تو چاہتا ہے ویسا میرے ایمان کو بنا دے. تو بانی ہے، تو کاریگر ہے، تو کر سکتا ہے اور میرے لیے کر. اور خدا آپ کے لیے یہ کام کر کے آپ کے لیے بڑے بڑے کاموں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری کرنا چاہتا ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. کرسچن لائف ہے ہی ایمان کی زندگی ہے، اور مسیحی زندگی میں برکات کا نزول ہی ایمان سے ہوتا ہے. شفا ایمان سے، برکت ایمان سے، قوت ایمان سے، ابلیس پر فتح ایمان سے، موت سے آزادی ایمان سے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیں، خوب اونچا کر لیں. مت ڈرے، مت گھبرائے، اس ایمان کے ساتھ کہ آج میرے ان ہاتھوں کو میرا خدا تھام لے گا. میرے ایمان کو بڑھایا دیا ہے، اس سے کلام کیا ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. میں نے سنا ہے، میرا ایمان بڑھا ہے. اب میرا خدا میرے ہاتھوں کو تھام لے گا، میری پرابلم کا سولوشن کرے گا، میرے دکھوں کا مداوع کرے گا، میرے اندر سے ان بیماریوں اور دکھوں کو دور کرے گا. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے. اور جب میں کہوں میں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کہ ایمان رکھتا ہوں، بہنیں کہ ایمان رکھتی ہوں. خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا کہ جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اے خداوند میں ایمان تو رکھتا تھا، لیکن میرا ایمان عام سا ایمان، معمولی سا ایمان تھا. لیکن آج تو نے میرے ایمان کو اپنے کلام سے بڑھایا ہے. اے خداوند تیرا شکر ہو. اور اب میں تیرے حضور آیا ہوں، مزید میرے ایمان کو بڑھا تاکہ
मेरी जिंदगी में मौजज़ात हो, बड़े बड़े काम हो। ऐ खुदावंद मेरी बेएतकादी का इलाज तू कर सकता है, कम एतकादी का इलाज तू ही कर सकता है। तेरा शुक्र। ऐ खुदावंद मेरे गुनाहों को और गुनाहों की दस्तावेज को अपने लहू से मिटा दे और मुझे कामिल ईमान बख्श, ताकि मैं ये रखूं ईमान कि तू कादिर है, कुदरत वाला है और तेरी कुदरत से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि तेरी कुदरत बेहद है, उसकी कोई हद ही नहीं। ऐ खुदावंद मेरा ईमान है आज मेरे दुख, मेरे मसाइल, मेरी बीमारियों और तमाम परेशानियों को तू हल करेगा। तेरा शुक्र। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं। ऐ खुदावंद तेरी कुदरत बेहद है। ऐ खुदा तू कादिर है, लामहदूद कुदरत का मालिक है। तो ईमान को पैदा करता और ईमान को बढ़ाता है। तू कम एतकादी का इलाज करता और बेएतकादों को एतकाद बख्शता है, ताकि उनमें बड़े बड़े काम करे। और आज बड़े बड़े काम करने के लिए तूने ईमान की अफजाइश की है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी कुदरत क्या ही बेहद है। मेरा ईमान है तूने इनके ईमान को उस लेवल तक कर दिया है कि बड़े बड़े काम इनकी जिंदगी में हो। यीशु के अजीम और जलाली नाम से आमीन। तशरीफ रखिए।